ایک ٹک ٹاکر ہے جس کو کہتا ہے رجب بٹ. میں کبھی اس مردود ظالم جانور کا نام زبان پہ نہ لاتا، لیکن بامر مجبوری فرعون کا نام بھی زبان پہ لانا پڑتا ہے. اس بدبخت نے یزید کی جد پہ لعنت بھیجی ہے. یزید کی جد پہ لعنت بھیجی ہے اس نے. اداروں کو عرض کرتا ہوں ایسے جانوروں کو نکیل ڈالیں. میرا یہ موقف ذاتی اپنا موقف ہے. یزید لعنتی ہے، اہل بیت کا قاتل ہے. یزید دائرہ اسلام سے خارج ہے. لاکھ مرتبہ لعنت بھیجیں یزید پر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن کہا جائے کہ یزید کی جد پہ لعنت، سنیں ذرا اس کا جواب. یزید کا شجرہ سنیں ذرا، میں پوری وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ اور بن عبد شمس. عبد شمس پہ چل کے ہم رکتے ہیں. یزید کے بزرگوں کے شجرے میں ایک ہستی آتی ہے بولیں ذرا عبد شمس. حضرت علی کا شجرہ سنیں ذرا. علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. ہاشم پہ چل کے رکیں. کیا نام لیا میں نے؟ ہاشم. نبی پاک کا شجرہ سنیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. ہاشم نامی بزرگ حضرت علی کے شجرے میں بھی ہیں اور نبی پاک کے شجرے میں بھی. کیا نام ہے؟ ہاشم. ہاشم نبی کے شجرے میں، مولا علی کے شجرے میں، اور ادھر حضرت امیر معاویہ کے شجرے میں ہے عبد شمس. عبد شمس. عبد شمس اور حضرت ہاشم یہ دونوں سگے بھائی تھے. دونوں سگے بھائی. ان کے ابا جی کا نام تھا عبد مناف. کیا نام تھا؟ عبد مناف. جب یہ دونوں بچے پیدا ہوئے، سگے بھائی بھی تھے اور جڑواں پیدا ہوئے. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے دونوں کے ماتھے، دونوں کی پیشانیاں جڑی ہوئی تھی. جسم آپس میں جڑا ہوا تھا، پیشانیاں جڑی ہوئی تھی. دنیا کے واحد یہ پہلے بچے ہیں کہ جن کو تلوار کے ذریعے ان کی پیشانیاں کاٹ کے اس وقت کا آپریٹ کر کے ان کو جدا کیا گیا. ہاشم کو اور عبد شمس کو. ہاشم کی لڑی سے مولا علی، ہاشم کی لڑی سے امام حسین، ہاشم کی لڑی سے امام حسن، ہاشم کی لڑی سے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبد شمس کی لڑی سے ابو سفیان امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ میرے آقا کریم کی زوجہ محترمہ ہیں. ابو سفیان کی سگی بیٹی ام حبیبہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہیں، امت کی ماں ہیں. یار مجھے بتائیں ذرا، یہ لڑی چلتے چلتے یہ جد چاہے رسول پاک کی طرف سے چل پڑیں یا چل پڑے امیر معاویہ کی طرف سے، یہ جاتی ابراہیم علیہ السلام تک ہے، جاتی اسماعیل علیہ السلام تک ہے. اس نے جو لعنت بھیجی ہے اس بدبخت جانور نے، اسے پتہ ہے اس کا نقصان کتنا بڑا ہے. یہ لعنت اسماعیل تک جا رہی ہے، یہ لعنت ابراہیم تک جا رہی ہے. اور رسول پاک کا فرمان ہے کوئی بندہ کسی پہ لعنت بھیجتا ہے یا کسی کو کافر کہتا ہے، وہ کافر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کفر اس کی طرف خود لوٹ آتا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے. یزید غلط تھا، غلط ہے، اہل بیت کا قاتل تھا، میرے نبی کے نواسے کا قاتل تھا. یزید لعنتی بھی ہے، کافر بھی ہے، مردود بھی ہے، مرود بھی ہے. یزید کو بہت لعنتی، لیکن اس کے والد صحابی رسول ہیں، دادا صحابی رسول ہیں، اس کی پھپھی جو ہیں ام المومنین ہیں. اور یہ صرف بات یہاں تک نہیں رکتی، یہ بات چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تک جاتی ہے، اسماعیل علیہ السلام تک جاتی ہے. تو ان پہ لعنت بھیج رہا ہے. وہ تو پاک ہستیاں ہیں، لعنت ان پر فکر نہیں ہوتی، ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ لعنت پلٹ کے تیرے اوپر آئے گی اور قیامت تک تیرے اوپر لعنت برسے گی.